الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه وجنوده أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار شفیع روز شمار حضور احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج کی یہ محفل پاک پوری روئے زمین میں انبیاء اکرام کے بعد جن کا سب سے زیادہ مرتبہ و مقام ہے، ان کی یاد میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن جن کی یاد میں ہم اور آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کی رفاقت عطا فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن عوامی سطح پہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں جانتے. علماء سے بے شمار تقریریں اس تعلق سے ہیں، لیکن ہم اور آپ چند ہی لوگوں کو جانتے ہیں اور ان کی یاد خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں. ابھی آنے والا مہینہ 5 رجب المرجب کو ہم اور آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بے شمار لوگ جا کر کے حاضری دیتے ہیں. جانا چاہیے، اللہ کے ولی ہیں، آل رسول ہیں، فیض لینا چاہیے. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جہاں سے فیض ملتا ہے، صابر پاک کو بھی جہاں سے فیض ملتا ہے، مخدوم پاک بھی جن کی عظمت کا اپنی زندگی میں گن گائے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ بغداد والے آقا کی مناجات کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعا میں، اپنی مناجات میں حضرت ابو بکر صدیق کا وسیلہ لیا ہے. غوث پاک جسے ہم پیروں کے پیر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی مناجات میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لیا. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، طبیعت ناساز بھی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کو بتا جاؤں کہ شاید آپ میری زبانی نہ سنے ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کچھ لوگ بھوکتے ہیں، رافضی مولائی جو ہے یہ عظمت صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حفوات بقا کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں. لیکن وہ دیکھے اپنے اکابر علماء کا، وہ دیکھے بزرگان دین کی کتاب کو اٹھا کر کے، تو اسے پتہ چلے گا کہ ہر کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، ہر کسی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا گن گایا ہے. اور جتنے بھی صحابہ ہیں
जितने भी सहाबा हैं, आप पूरा कुरान पढ़ डालिए, कहीं पर किसी सहाबी का जिक्र इस तरीके से नहीं आता है, कहीं पर किसी सहाबी के बारे में सहाबी कहा किसे जाता है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का दीदार किया हो और ईमान ही की हालत में उसका खातिमा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम हो या हजरत उस्मान गनी हो या हजरत मौला अली हो, किसी की सहाबी होने का कुरान में दलील नहीं है। आप अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास तक पढ़िए, किसी सहाबी के सहाबी होने का दलील कुरान में नहीं है। लेकिन एक जात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फानियस्नैनि इज़ हुमा फिल गार, जब ये दो में से दो गार के अंदर थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, यानी वो अपने साथी से कह रहे थे, अपने सहाबी से कह रहे थे, इन ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ मेरे सिद्दीक गम मत खाओ, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान, गम मत खाओ, अल्लाह हमारे साथ। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सहाबी इसी से है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का जिक्र कुरान पाक में किया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है और कुछ लोग तकरीर सोशल मीडिया में सुनते हैं और ऐसे लोगों की सुन जाते हैं जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबी के होने का इनकार करता है। मौलाई राफिजी ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने का इनकार करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि कुरान पाक में रब तबारक व तआला ने जो ये बयान किया, इस यक़ूलु लिसाहिबिही, कि मेरे मुस्तफा जो फरमा रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला ने जो फरमाया, सहाबी का मतलब ये है, लिसाहिबिही से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपको भी पता है कि गार में कोई और सहाबी न गए थे, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए थे। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया। आप सिद्दीक अकबर की जात को देखिए, कुरान पाक या अहादीस करीमा का जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता ये चलेगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है कि जब आप इस्लाम लेकर के आते हैं, जब आप इस्लाम लेकर के आते हैं, आज हम इस्लाम के खातिर क्या करते हैं। आज अगर दीनी मदारिस को कायम किया जाता है, हम कितना पैसा दे देते हैं, मस्जिद को बनाने के लिए हम कितना पैसा दे देते हैं, फी सबीलिल्लाह हम अल्लाह की राह में कितना खर्च करते हैं। लेकिन आओ देखो, मक्का की सरजमीन है, जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौलत इस्लाम से मुशर्रफ होते हैं, अपने घर आते हैं, एक रिवायत में आता है 40,000 सोने का सिक्का, 40,000 सोने का सिक्का ला करके बारगाह नबी में इनायत कर देते हैं इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की फलाह और महबूदी के लिए। अब आप 40,000 सोने के सिक्का को कैलकुलेट कर लीजिए, न जाने कितना करोड़ रुपया होगा, कितना करोड़ रुपया होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबी में ला करके दे देते हैं। ऐसे ही बेशुमार वाक़यात हैं। जब ग़ज़वा तबूक के मौका पे मेरे प्यारे मुस्तफा ने सहाबा से कहा, जिसके पास जो जो माल हो वो ला करके हाजिर करो। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अपने घर जाते हैं, जितना माल था सारे माल को लेते हैं। रिवायत में ये आता है, तारीख में ये आता है कि झाड़ू छोड़ करके जितना सामान था या यहाँ तक कि जो चादर था वो चादर भी लेकर के बारगाह नबी में हाजिर होते हैं। और जब बारगाह नबी में हाजिर होते हैं तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबू बकर अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? ए अबू बकर अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? आज हम 100 रुपया मांगते हैं मस्जिद मदरसा के नाम से तो हमें मिलता नहीं। दीन की खिदमत का वो जज्बा, वो शौक हमारे अंदर नहीं। और सिद्दीक अकबर इस्लाम की हिफाजत के लिए, ग़ज़वा तबूक इस्लाम की हिफाजत के लिए पूरा माल लेकर के आते हैं। और जब मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सिद्दीक अपने घर क्या छोड़ा है, तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके रसूल को छोड़ के आया। और सिद्दीक अकबर का ईमान देखिए कितना मजबूत ईमान था कि अल्लाह उसके रसूल को छोड़ करके आया हूं। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है। हम और आप अज़मत सिद्दीक अकबर को नहीं समझ पाते।
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی وہ ذات ہے، جبھی تو قرآن پاک میں صدیق کا لفظ ہے، ابو بکر نام ہے آپ کا، لیکن آپ کا لقب صدیق ہے، یہ صدیق بڑا کب ہے۔ آپ واقعی معراج میں پہنچیے، جب پیارے آقا سروری کائنات صلی اللہ تعالی وسلم معراج کر کے آ رہے ہیں، آنے واحد ہی میں تو گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے، ساتوں آسمان کو پار کر کے لامکان پہنچے تھے۔ جب وہاں سے آئے تو جب مکہ میں پہنچ رہے تھے تو جبریل امین سے میرے مصطفیٰ نے کہا میں یہ خبر مکے والی کو دوں گا تو مکہ والے انکار کر جائیں گے، کوئی تصدیق نہیں کریں گے، چند لمحے میں اتنے دور کا سفر کر جاؤں۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ آپ اس خبر کو مکہ میں بولیے، کوئی تصدیق کرے نہ کرے آپ کا صدیق تصدیق کرے گا، ابو بکر تصدیق کرے گا۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آنے کے بعد مکہ کے لوگ کو جمع کرتے ہیں۔ جب میرے پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا تھا، ساتوں آسمان پار کر کے عرش اعظم پہ گیا تھا، لامکہ گیا تھا، اور جتنے کافر تو وہاں پہ اس کی پیٹ میں درد ہونے لگا، اور اس نے یہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے واحد میں آپ چلے جائیں، آنے واحد میں وہاں سے واپس آ جائیں۔ اسی میں سے کوئی ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور بھاگا بھاگا حضرت ابو بکر کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج سے پہلے ابو بکر تو کسی بھی معاملے میں نبی کے خلاف نہیں سنتا تھا، لیکن یہ بہت اچنبھا معاملہ ہے، یہ بہت حیرت والا معاملہ ہے کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی گیا جو مکہ سے بہت دوری پر ہے، اور پھر ساتوں آسمان گیا، میں لامکہ گیا۔ اس لیے ابو جہل دوڑا ابو بکر کے پاس آیا کہ یہ واقعہ جب میں ابو بکر کو سناؤں گا تو ابو بکر تکذیب کر دے گا، ابو بکر ماننے سے انکار کر دے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے پاس ابو جہل گیا، یا اس زمانے کا جو کافر تھا، جب وہ وہاں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے جس محمد کی تم بڑی حمایت کرتے ہو، جس محمد پہ تم ایمان لائے ہو، ذرا ان کا جھوٹ تو سنو، کتنا بڑا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں رات کے چند حصے میں لامکہ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے خبر دینے والے، اگر یہ واقعتاً پیارے آقا فرما رہے ہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے، آمنہ کا لال کہہ رہا ہے، عبداللہ کا لقب جگر کہہ رہا ہے، تو ابو بکر اس واقعے کی تصدیق کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے۔ میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یا یوں کہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تب تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ پیارے آقا رات کا سمے ہے اور چاندنی رات ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، وہ اپنے والد محترم کے لیے پوچھ رہی تھی کہ یا رسول اللہ بتائیے آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا اتنے تارے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ اتنے تارے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی نیکی ہے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی آسمان کے تارے کے برابر نیکی ہے۔ تو اماں عائشہ کو تو وہ جواب نہیں ملا جو وہ سننا چاہ رہی تھی، تو کہا یا رسول اللہ پھر میرے والد محترم، تو میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں اور اس کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور حضرت عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکیاں ایک طرف، سبحان اللہ، ساری نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک طرف اور میرے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا۔ جبھی تو قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بعد صدیق کا ذکر کیا ہے، نبی کے بعد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو نبیوں کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ صدیق کا ہے، وہ صدیق کا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ صدیق جو ہے یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک درجہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صداقت کا تمغہ ملا ہے، جو صدیق کا عہدہ ملا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ابھی میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ،
کہ جو سچ لے کر کے آئے اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہی لوگ پرہیزگار ہے، وہی لوگ کامیاب ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک قرآن شریف کی ایک دوسری آیت ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل فرمائی۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیلی وانفسہم واموالہم وَأَعْظَمُ الدَّرَجَةِ، یہ آیت کریمہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اس میں ایمان کا بھی ذکر ہے اور ایمان کے ساتھ ہجرت کرنے کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرنے کا بھی ذکر ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا بھی ذکر ہے، اور جن کے اندر یہ چاروں صفتیں پیدا ہو جاتی ہے رب فرماتا ہے اعظم درجہ، اس کا درجہ رب کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے، اور جس کے اندر یہ چاروں خوبی ہو جائے، ایمان میں مضبوطی ہو جائے اور وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کر جائے اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی جان کو بے دریغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، جن کے اندر یہ چاروں صفات ہوتی ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت ہی بلند و بالا ہو جاتا ہے، بہت ہی محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا جنگ بدر میں، جب آپ کا لڑکا عبد الرحمن جب ابھی ایمان نہیں لائے تھے تو کفار کی جانب سے آئے اور جنگ بدر میں للکار رہے تھے کہ ہے کوئی مسلمان جو میرے مقابلے میں آئے، تو حضرت ابوبکر بارگاہ نبی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا دشمن کی طرف سے آیا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کا سر لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آؤں۔ اب اندازہ لگائیے آج کو کوئی باپ ایسا کہے گا؟ اگر دشمن کی طرف سے بھی بیٹا مل جائے تب بھی وہ باپ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو تھپڑ رسید نہیں کرے گا، تو تلوار سے گردن اڑانے کی تو بات دور کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دی کہ جاؤ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں اور جانے کے بعد جاتے ہیں، سر تو لے کر کے نہیں آ پائے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہی بیٹا جب ایمان لے کر کے آتا ہے اور کسی موقع سے کہا کہ اے پجان جنگ بدر میں تو تین مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی گردن کو اڑا دیتا، لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو دوسرے سمت پھیر لیا تھا، اس لیے آپ کی گردنیں بچ گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا قسم اللہ کی اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں تیری گردن اتار دیتا، اس لیے کہ تو اس وقت رسول اللہ کے غداروں میں شامل تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے، جبھی تو ایک مرتبہ آپ کے والد محترم بھی دولت اسلام سے مشرف ہوئے، حضرت ابو قحافہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ایسی ذات ہے کہ باپ بھی صحابی، بیٹا حضرت ابوبکر وہ بھی صحابی، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن وہ بھی صحابی، اور عبد الرحمن کا بیٹا وہ بھی صحابی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا پوتا بھی صحابی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے یہ امتیاز صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ہے۔ تو میں بتا رہا تھا یہ محبت ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ایک مرتبہ جب حضرت ابو قحافہ نے ایمان نہیں لائے تھے تو نبی کی شان میں وہ کچھ علول فلول بک رہے تھے، تاریخ گواہ ہے، حدیث کے الفاظ گواہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک تھپڑ اپنے باپ کو رسید کیا تھا، ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور جب یہ خبر پہنچی بارگاہ نبی میں، جب یہ خبر پہنچی بارگاہ نبی میں تو حضرت پیارے آقا نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ صدیق میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے باپ کو تھپڑ رسید کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ میرے سامنے میں آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، یہ میرے ایمان کو گوارا نہیں ہوا۔ اب اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کو۔ آج ہمارا باپ شریعت کے خلاف کچھ بول جائے بیٹا خاموش ہے، بیٹا خاموش ہے، باپ بول رہا ہے شریعت کے خلاف، جانکاری نہیں ہے اسے، لیکن بیٹا خاموش ہے، کیوں؟ خود بھی جاہل ہے،
خود بھی پتا نہیں اسلام کی محبت دل میں ہے نہیں، نبی کی ویسی محبت دل میں ہے نہیں، صحابہ کی ویسی محبت ہے نہیں، اسی لیے ہم گستاخان رسول یا گستاخان صحابہ کی باتیں سن جاتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے، اگر کوئی ہمارے سامنے نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرے، اگر کوئی ہمارے سامنے صحابہ کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرے، تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس کا جواب اسی وقت دیں، خاموش ہو کر کے وہاں سے گزر نہ جائے، یہ سوچ کر کہ کبھی لڑائی ہو جائے گی، میاں لڑائی ہو جائے گی تو اپنی جان چلی جائے گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن نبی کی محبت میں ہم آج آنے نہیں دیں گے۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی پر گستاخیاں کرتا ہو، کوئی صحابہ کی عظمت کو للکارنے کی کوشش کرتا ہو، تو ہم اسے عظمت صحابہ بتائیں گے، ہم اسے قرآن و حدیث پیش کریں گے۔ اگر وہ بھی اس کی بات نہیں مانے تو اس دور میں پھر حکم کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر ڈالیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ انسان اسلام کے خلاف بکتا ہے، انسان پیارے آقا کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی دیر بحث کرنی لیکن ایک ساتھ چائے پینے لگتے ہیں، ایک ساتھ دکان میں بیٹھ کر کے پان کھانے لگتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو، ہمیں اس سے دشمنی کرنی ہے، چاہے وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ باپ بھی اگر گستاخی کرے تو اس کو وہ برداشت نہیں ہے، بیٹا اگر تلوار کے نیچے آ جاتا تو حضرت صدیق پر گردن اتار دیتے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے خلاف تھا۔ حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، اور وہ ہجرت کی رات کو اب یاد کیجئے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا کہ سب سے بڑے بہادر تو آپ ہیں۔ کہا کہ خبردار، میں کبھی لڑتا ہوں تو اپنی مد مقابل سے لڑتا ہوں۔ پہلوانی جب ہوتی ہے تو مد مقابل سے ہوتا ہے نا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں کبھی جب لڑتا ہوں تو اپنے مد مقابل سے لڑتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ مکہ میں جب کوئی پیارے آقا کے خلاف بول رہا تھا، صدیق اکبر مکہ کے لوگوں کے درمیان گھس جاتے ہیں اور اسے روکنے لگتے ہیں، اسے دھکا دینے لگتے ہیں، ہٹانے لگتے ہیں۔ پھر سارے لوگوں نے مل کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو مارا۔ تو بہادر تو وہ تھے، بہادر تو وہ تھے کہ اتنی لوگوں کی بھیڑ تھی لیکن غم نہ کھائے، ہم تو اپنے مد مقابل سے لڑتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی تاریخ دیکھیے جب جنگ احد کا موقع تھا تو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، کتنے بڑے بہادر تھے۔ تو قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت کرنے والا۔ اب پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو وحی آئی کہ یا رسول اللہ آپ ہجرت کر جائیے، اور ادھر کفار مکہ جو ہے دارالندوہ میں پنچایتی گھر میں مشورہ کر رہا تھا۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ ایسا کر دیا جائے کہ محمد رسول اللہ کو نظر بند کر دیا جائے۔ تو ایک شیطان جو نجد کا ایک شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کے اس مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ جب مشورہ دینے والا مشورہ دیتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم ہی تو کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ کی آواز میں وہ تاثیر ہے، وہ تاثیر ہے کہ لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو جب تم نظر بند کر دو گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد رسول اللہ کو زیرہ بدر کر دیا جائے، یعنی مکہ سے باہر پھینک دیا جائے۔ کہا ایسی غلطی بھول کر کے مت کرنا، ابھی تو اسلام مکہ میں ہے، جب مکہ سے باہر کرو گے تو اسلام مکہ کے باہر چلا جائے گا۔ تو اتنے میں کسی نے یہ کہا کہ ایسا ہے، ابو جہل یا کسی نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اب شیطان جو ہے وہ خوش ہو جاتا اور کہتا ہے تمہارا یہ مشورہ صحیح ہے، لیکن میں تو شیطان کا سردار ہوں، لیکن مجھے یہ مشورہ ذہن پہ کیوں نہیں آیا
میرے ذہن پہ یہ بات کیوں نہیں آئی؟ چنانچہ اب مشورہ ہوتا ہے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے میرے نبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کیجیے، میرے مصطفیٰ ہیں، مولا علی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور رات کے سو جاؤ، جب صبح ہونا تو یہ مکے والوں کی امانت ہے، اس امانت کو مکے والوں کو دے کر کے تم بھی آ جانا۔ حضرت مولا علی فرماتے میں سو گیا، مولا علی فرماتے میں سو گیا۔ آج کا وہابی ہوتا تو کہتا کہ جب قتل کی باری آئی تو میں کیوں سوؤں آپ کے بستر میں، لیکن یہ وہابی نہیں، یہ حضرت مولا علی تھے، علی جو نبی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہی مولا علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق تو اتنے بہادر ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ایمان کو چھپا کر کے رکھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے تو کبھی اس نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ہمیشہ اپنے ایمان کا پرچار کرتے رہے۔ اگرچہ مکہ کے لوگ ظلم و ستم آپ پہ ڈھاتے تھے لیکن کبھی آپ نے اپنے ایمان کو نہیں چھپایا، تو حضرت علی کو بستر پہ سو جاتے ہیں۔ اب ادھر میرے پیارے مصطفیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مٹی اٹھائیے، اور ادھر مکہ کے 40 قبیلے کے نوجوان، ہر ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا تھا، 40 قبیلہ تھا، 40 قبیلے سے ہٹا کٹا جو نوجوان تھا ایک ایک نوجوان کو لیا، اور لینے کے بعد محمد رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اب ادھر حکم ربی ہوتا ہے، اب میرے مصطفیٰ کو حکم ہے مٹی اٹھائیے۔ سورہ یاسین شریف کی وہ آیت ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے مٹھی میں پڑھ کر کے دم کیا تھا۔ سورہ یاسین تو ہمیشہ سنتے ہیں لیکن کون سی آیت ہے؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اسی آیت کو میرے مصطفیٰ پڑھ کر کے پھونکتے ہیں اور پھر کفار کی طرف پھینکتے ہیں، کفار کے راستے سے میرے پیارے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں۔ کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں۔ کن کے آ جاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو ساتھ لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ کہا ابو بکر تم رات کا اتنی رات کا انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی کے تو آنے کا انتظار کر رہا تھا، جس دن سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہجرت کرنے کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، تو یا رسول اللہ اس دن سے ابو بکر کبھی رات کو سویا نہیں، کہیں مصطفیٰ آئے اور میں سویا رہ جاؤں تو مصطفیٰ مجھے لیے بغیر نہ چلے جائے۔ اللہ کبیرہ، عشق کیسا تھا، محبت ویسی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں۔ اب جب چلتے ہیں نا تو چلنے کا انداز بھی قسم خدا کی بہت نرالا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کو لے کر کے چل رہے ہیں، ادھر مکہ والے مصطفیٰ کا محاصرہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو مکہ والے پیارے آقا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر چل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر یہ انداز کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے کبھی دل میں ڈر آتا ہے کہیں دشمنوں کی تیر داہنی طرف سے نہ آ جائے تو یہ ابو بکر دائیں طرف ہو جاتا ہے، کبھی خیال آتا ہے کہیں کوئی ڈھونڈنے والا بائیں طرف سے آپ پر تیر نام چلا دے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی نہ آ جائے اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی آگے کا خیال آتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں۔ کیا آتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کو لے کر کے چلتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے، آپ نے تقریر میں سنا ہوگا کہ کعبہ میں حضرت مولا علی کو اپنے کندھے پہ میرے پیارے مصطفیٰ نے چڑھایا تھا، اپنے کندھے پہ میرے مصطفیٰ نے چڑھایا تھا۔ تو حضرت مولا علی کی شان بلند و بالا ہے، میں مولا علی کی شان کی تنقیص نہیں کرتا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو صرف مولا علی کی محبت میں میرے ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے، میرے ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ ذرا یہ تو دیکھے، تاریخ کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھے، حدیث کو اٹھا کر کے دیکھے، جب پیارے آقا ہجرت کی راہ چل رہے تھے اور میرے مصطفیٰ جب میرے مصطفیٰ غار ثور کے قریب تھے تو پھر صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے پیر میں چھالا پڑ گیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر اپنے کاندھے پہ شب اسرا کے دلہا کو سوار کرتے ہیں، اور جب شب اسرا کا دلہا کاندھے پہ سوار ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر لے کر غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ جبھی تو کافروں نے دیکھا تو یہ کہا کہ ارے آنے والا تو ہے لیکن نشان صرف دو ہی نظر آ رہا ہے، 4 قدم کے نشان ہونے چاہیے، 2 کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ محمد رسول اللہ کو کاندھے کو اٹھا لیا گیا ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ جب میرے مصطفیٰ سوار ہوئے تھے تو میں یہ اپنے عقیدت کی بات کرتا ہوں، میں نے کسی کتاب پہ نہیں پڑھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا قدم ناز حضرت ابو بکر کے دل سے ٹچ ہو رہا تھا۔
جب قدم رکھا تو دل سے ٹچ کی کتاب میں پڑھا عقیدت ہے اپنی بتا رہا ہوں دل پہ ٹچ ہو رہا ہوگا اس وقت حضرت ابو بکر کی زندگی اس وقت حضرت ابو بکر کی کہ عشق کا عالم کیا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے میں تھوڑا سا غار کے اندر کا کو صاف کر دوں کچرے کو صاف کر دوں. جب آپ گئے تو دیکھا بہت سا سوراخ ہے. ایک چیز اور بتا دوں آپ نے ایک سانپ کا واقعہ سنا ہوگا کبھی لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں احادیث کی روشنی میں روایت میں آتا ہے کہ وہ جو سانپ 500-600 سال سے انتظار کر رہا تھا وہاں انتظار کر رہا تھا نا لیکن یہ سانپ آیا کہاں سے تھا یہ سانپ آیا کہاں سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سانپ آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کا پتہ پوچھ رہا تھا اور کہا ہے عیسیٰ اللہ مکہ کی سرزمین کا راستہ کدھر ہے. کہا کہ تم مکہ کا پتہ کیوں پوچھ رہا ہے تو سانپ نے کہا میں پتہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا ہے. تو وہ سانپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکہ کا راستہ تو بتایا لیکن یہ بھی بتایا کہ ابھی میرے اس کے درمیان 600 سال کا زمانہ ہے اس کے بعد وہ نبی تشریف لائیں گے. اب وہ سانپ ہے عشق مصطفیٰ میں وہاں سے چلتا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں تھے وہاں سے چلتا ہے اور چل کر کے مکہ کے اس وادی میں آتا ہے جو ہجرت گاہ مصطفیٰ ہے اور اسی غار میں 500 یا 600 سال تک پیارے مصطفیٰ کے دیدار کا انتظار کر رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس غار کے اندر گئے تو جتنا سوراخ کا اپنے دامن کو پھاڑ کر کے سوراخ کو بند کرتے ہیں. جب دامن ختم ہو جاتا ہے تو اپنا انگوٹھا اس پہ لگا دیتے ہیں. پیارے مصطفیٰ تشریف فرما ہے اندر آتے ہیں. اب خدا کی قدرت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً مکڑے کو حکم دیا مکڑا اس پہ جالا بن دیتا ہے جالا بن دیا اور پھر ایک کبوتر جو ہے نا کبوتری وہ وہاں پہ انڈا دے دیتا ہے. اب کفار مکہ آئے تو کہا کہ بھائی اگر اس کے اندر کھو کے اندر کوئی جائے گا تو یہ مکڑی کا جالا تازہ لگ رہا ہے ختم ہو جائے گا. بالکل غار کے پاس کفار مکہ پہنچ چکے تھے. ایک تو اندازہ لگا لیا کہ ابو بکر صدیق پیارے آقا کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیے ہوں گے صرف 2 ہی نشانات ہیں 4 نشانات 2-4 قدم کے نشان نہیں ہیں 2 آدمی کے. لیکن اس نے کہا کہ اور ادھر ساری باتیں مکہ کی پیارے آقا اور حضرت ابو بکر صدیق سن رہے ہیں. آپ اس وقت کے سما کو اپنے ذہن و دماغ میں لگائیے. پورا مکہ کے 40 افراد جسے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر کے دل میں کیا عالم ہوگا. جو راستہ سفر طے کرے تو اس ارادے سے طے کرے کہ داہنے سے اگر تیر آ جائے تو آپ داہنے طرف ہو جاتے تھے. وہاں پہ صدیق اکبر کے دل کا عالم کیا ہوگا. اسی منظر کشی کو رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وَأَنَّ أَنزَلَ اللَّهَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. قرآن پاک میں آگے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل فرمایا. کیا فرمایا؟ سکینہ, سکون, اطمینان. کن کے اوپر؟ پیارے آقا کے اوپر میں اور حضرت صدیق اکبر کے اوپر میں. اندازہ لگائیے گا گھبراہٹ اور وہ دہشت تو ہوگی اس لیے کہ کفار مکہ غار کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے اندر نہیں ہوگا. اس لیے اور پھر ایک چیز اور بتا دوں میں نے ایک روایت میں پڑھی ہے کہ شیطان آ رہا تھا وہاں پہ انسانی تجزیہ تو لگایا کہ چلو یہاں سے. شیطان آ کر کے بتانا چاہ رہا تھا یہ تمہارا جو مشورہ ہے کہ اس کے اندر نہیں ہے اس لیے کہ سامنے جالا ہے اور اس پہ انڈا ہے اس لیے یہاں پہ کوئی آدمی اس کی غار کے اندر نہیں جا سکتا. شیطان اس بھنڈا کو پھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن ادھر رب کا حکم ہوتا ہے اے جبریل جا اور شیطان پہ کوڑا برسا. جبریل آتے ہیں اور آنے کے بعد ایسا کوڑا اس کو اٹھا کر کے اتنا دور پھینکتے ہیں کہ وہ کچھ دور جا کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے. شیطان بے ہوش ہو جاتا ہے. اور پھر کفار مکہ ہم ان سے باتوں کو کتاب میں پڑھی پھر شیطان مکہ وہاں سے شیطان جو ہے مکہ کے لوگ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ محبت رسول حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں تھا. اب یہ جو سانپ ہے نا یہ سانپ جو 500 سال سے دیدار کر رہا تھا اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اس کی بے چینی اس کی اضطراب کا عالم کیا ہوگا. چنانچہ وہ دیکھا کہ اب کہیں کوئی گزارا نہیں ہے تو وہ ڈنکے مارنا شروع کیا. زہر حضرت ابو بکر صدیق کے جسم میں پھیل گیا اور جب زہر پھیلا تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے.
آنکھ سے آنسو نکلا اور پیارے آقا کے رخسار پہ، آپ آرام فرما رہے تھے، پیارے آقا کے رخسار پہ گرا تو آنکھیں کھل گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا معاملہ تھا؟ یا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنا لعاب دہن اٹھاتے ہیں اور اس جگہ پہ لگاتے ہیں، سارا سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، سارا سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہجرت کی رات بھی میرے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں، اور ہجرت کی رات جب جاتے ہیں نا، گھر پہ جتنا مال تھا سب لے کر کے گئے تھے، اس لیے کہ وطن چھوڑ کر کے جا رہے تھے، وطن چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں میرے پیارے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مال ابو بکر کا مجھے فائدہ پہنچایا ہے اتنا مال کسی کا فائدہ نہیں پہنچایا۔ آپ اندازہ لگائیے، جبھی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جس کا جو جو احسان تھا میں نے سب کا احسان چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کا احسان نہیں چکا پایا، اس کا احسان، اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے دن دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی پہ کسی کا احسان نہیں، لیکن یہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو بتانا ہے۔ نبی پر کسی کا احسان نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا بھی احسان نہیں، لیکن میرے نبی کے لبھائے مبارک سے یہ جو جملہ نکلا ہے احسانات کا، یہ عظمت ابو بکر کو بتانا ہے کہ عظمت ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے میں نے سب کا احسان دنیا ہی میں چکا دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان کو نہیں چکا پایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے۔ اور جب یہ مسجد نبوی ہے نا، یہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے پیسہ دینے والے بھی حضرت صدیق اکبر تھے، مال لے کے گئے تھے پورا، پیسہ دینے والے بھی حضرت صدیق اکبر تھے۔ اور صدیق اکبر کی عادت کریمہ میں یہ تھی، آپ مال بھی کماتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام لے آئے تو پھر مال کمانا چھوڑ دیے، مال بھی کماتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اس مال سے جو غلام اگر اسلام لے کے آتا تھا تو غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے والے یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب امیہ بن خلف حضرت بلال کو طرح طرح کی سزائیں دے رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق سے دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے امیہ بن خلف سے وہ جتنا پیسہ مانگا اتنا سونا دے کر کے حضرت بلال کو خرید لیتے۔ آپ اندازہ لگائیے مسلمان کا درد اس کے دل میں کتنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا مرتبہ اور مقام تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر 360 خصلتیں پائی جائے، جس کے اندر 360 خصلتیں پائی جائے، 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو وہ انسان جنتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو وہ انسان جنتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کے اندر 360 خصلتیں ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، اس روئے زمین پہ وہ انسان جس کے اندر 360 خصلتیں ہیں وہ تمہاری ذات ہے، تمہاری ذات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تھے، کہا کہ تم میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہے؟ تم میں سے آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ پھر میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آج کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ہم بیمار کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے تم میں سے کوئی ہے جس نے آج کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے؟ نماز جنازہ پڑھی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ آج ہم نے نماز جنازہ بھی پڑھی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ چار خوبی پائی جائے ایک دن میں سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائے سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی کا کمال اور ان کی ذات ایسی اعلیٰ ذات ہے۔ جبھی تو ایک بڑھیا پیارے آقا کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کچھ مسئلے پہ گفتگو کرنے کے بعد جانے لگی تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آنے کے بعد آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے ملوں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو حضرت ابو بکر صدیق سے ملوں۔ یعنی اپنی زندگی میں
میرے آقا نے کئی موقع سے خلافت کا اشارہ دیا. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگوں کے ذہن پہ یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلیفہ حضرت علی کو بننا تھا. لوگوں نے زبردستی ابو بکر صدیق خلافت کی منزل پر فائز ہو گئے. ہرگز نہیں, بلکہ میرے پیارے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اشارہ بھی دیا. اور جب ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی حضرت علی کی محبت میں, تو حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ اس شخص کو اس شہر سے باہر کر دیا جائے, اس شخص کو اس شہر سے باہر کر دیا جائے. آپ اسے قتل کرنا چاہتے تھے, لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے آپ کو روک لیا. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اس شہر میں ہوں تب تک یہ شخص میرے سامنے نہ آنے پائے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو وہ ذات ہے جسے خدا نے صدیق کا لفظ دیا ہے. حضرت ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے کہ پیارے مصطفیٰ اپنی زندگی میں مصلی امامت پر حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچایا, جبکہ وہاں پہ میں وہاں پر موجود تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک عورت نے حضرت علی کا نام دیا تھا یا کسی اور صحابی کا نام دیا تھا کہ اسے جا کر کے کہہ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت علیل ہے, آپ جا کر کے مسلط پہ جائیے. میرے مصطفیٰ بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی ازواج مطہرات میں سے اس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوسف والا طریقہ تم یہاں پر اپنانا چاہتی ہو. اور کل سے یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جبراً خلافت نہیں لی, بلکہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا. اور یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 گھنٹہ کے قریب ہونے ہی والا ہے. میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کی بھی کوشش کروں گا, اس لیے کہ یہ انصار الحق صاحب کا کرم ہے کہ یہ مجلس قائم ہو گئی, ورنہ طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے میرا ایسا کچھ ارادہ نہیں تھا. آپ کو بھی پتا ہے ابھی آنے سے پہلے بھی میں بخار کی دوائی کھا کر کے آیا ہوں, الحمدللہ پسینہ آ رہا ہے. اور عشق ابو بکر صدیق کے طفیل امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت یاب کرے گا اور آپ سب کو بھی صحت یابی کے ساتھ زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جانے لگے, علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوا یہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر. میرے آقا کا وصال ہوتا ہے 2 سال کچھ ماہ آپ خلافت کرتے ہیں, لیکن آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. حکیم کو دکھایا گیا, ڈاکٹر کو دکھایا گیا اس وقت میں, تو کسی لوگوں نے کہا, حکیم نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ محبت کا شکار ہے, یہ محبت کا شکار ہے, اس لیے انہیں جس سے کہ محبت میں یہ گرفتار ہے ان کو چہرہ دکھاؤ, ان کو سکون مل جائے گا, نیند آ جائے گا. اب اندازہ لگائیے, علماء نے فرمایا کہ محبت رسول کی بنیاد پہ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. ایک واقعہ ذہن پہ آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں. ایک خواب لے کر کے ایک عورت آتی ہے, اس کا شوہر سفر میں گیا تھا, میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ خواب میں دیکھی ہوں کہ رات کو شہد کا چھتا, شہد جانتے ہیں نا, شہد کا چھتا, شہد جو ہے ہمارے گود میں آ کر کے گر گیا. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اب جانے والے کا جو سفر میں گیا ہے اس کا انتظار مت کرنا, صبر سے کام لینا. یعنی موت کا اشارہ دیا میرے آقا نے اس خواب کی تعبیر موت کا اشارہ دیا. ادھر وہ عورت آ رہی تھی, راستے میں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہو گئی. جب حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو اس نے پھر اپنی خواب کی تعبیر وہی بتائی, اور اس نے خواب بتائی کہ میرے گود میں شہد کا چھتا, اور اس نے یہ نہیں بتایا کہ پیارے آقا نے مجھے یہ تعبیر بتائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں ایسا خواب دیکھی ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جاؤ آج شام کو تمہارا شوہر تمہارے گھر آ جائے گا. اب جب شام ہوئی اس کا شوہر آ گیا تو یہ کشمکش میں پڑی کہ نبی نے کچھ اور تعبیر بتائی تھی, صدیق اکبر نے کچھ اور تعبیر بتائی, اور صدیق اکبر کی بات سچ ثابت ہوگی. آئی بارگاہ نبی میں اور اپنا واقعہ بتانے لگی. جب واقعہ بتانے لگی تو پیارے آقا خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین آئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے جو بتایا تھا وہ بھی صحیح تھا, واقعتاً اس کا شوہر مر چکا تھا, لیکن جب یہ عورت آپ کی تعبیر بتائے بغیر جب صدیق اکبر سے کہا تو جب صدیق اکبر سے کہا تو صدیق اکبر کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج رات کو
تمہارا شوہر تمہارے گھر آ جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے صدیق کے زبان سے یہ جملہ نکلے اور وہ غلط ہو جائے، اس لیے وہ مر چکا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے شوہر کو دوبارہ زندہ کر کے اس کے گھر پہ بھیجا۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرف و اعلیٰ ہے، اس لیے عظمت صحابہ کو اپنے دل میں بسائے رکھیے۔ بس آخری بات کہ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال سے پہلے آپ نے مولا علی کو بلایا تھا، مولا علی سے کہا کہ اے علی جب وصال ہو جائے تو غسل آپ دیجیے گا، اس لیے کہ پیارے آقا کو غسل آپ نے دیا تھا، اور میرا جو پرانا لباس ہے اس پہ آپ مجھے دفن کر دیجیے گا، اور اس کے بعد جب میری جنازہ پڑھا دی جائے گی، جنازہ حضرت عمر فاروق اعظم نے پڑھایا تھا، اور جب اس کو لے جا کر کے بارگاہ نبی میں رکھ دینا، بارگاہ نبی میں رکھ دینا اور کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا دوست آیا ہے، دروازہ اگر کھل جائے، میں عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں، دروازہ اگر کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کبھی مرتے نہیں، تبھی تو کہا کہ وہاں جا کے سلام پیش کرنا اور کہنا آپ کا دوست آیا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے، اور صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاورفل ہے، نبی مرتے کبھی نہیں ہے، مختار کل ہے، اس لیے دروازہ، یہ عقیدہ تھا کہ دروازہ بھی خود بخود کھل جائے گا، دروازہ بھی خود بخود کھل جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جب اس طریقے سے حضرت صدیق اکبر کے جسم مبارک کو، جنازہ کو وہاں رکھا جاتا ہے اور وہی آواز لگایا جاتا ہے سلام پیش کرنے کے بعد، تو قبر انور سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب میں داخل کر دو، حبیب کو حبیب میں داخل کر دو۔ تو اندازہ لگائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام وہ مقام ہے، آج ہی کی تاریخ میں 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی عظمت صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے اوپر سے تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کو ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں بے پناہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، ہم سب کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے کھیت کھلیان میں برکت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے کہتے یہ بات چاہ رہا ہوں، آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں کہ جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن حسین ہیں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنے بوڑھے لوگ ہوں گے اس کے جوان، اس کے سردار حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ آپ کے ذہن پہ یہ سوال ہوگا جنت میں تو سب نوجوان ہوں گے، سب جوان ہوں گے، پھر بوڑھے کہاں سے آئیں گے؟ تو مسلمانوں میں بتا دوں کہ جو جوان ہو کر کے مرتا ہے ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے کی حالت میں مرے گا ان کے سردار حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ تو مسلمانوں صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں جاگوزی کیجئے، انہی کے ذریعے ہماری اور آپ کی بخشش ہونے والی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کے ساتھ، اور یہ شعر بارگاہ نبی میں ہے، لیکن بارگاہ نبی کے ذریعے میں بارگاہ نبی کے توسل سے میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی آج کی شب میں فریاد کر رہا ہوں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب۔ السلام علیکم۔